بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں دعا کی اہمیت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو عبادت کا مغز کہا جا سکتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ مشکل اوقات میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی۔ قرآن کریم انبیاء کے قصوں سے بھرا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی حاجت پیش آئی، تو انبیاء علیہم السلام نے اپنے اللہ کو پکارا، اور یہی اپنی امت کو تعلیم دی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اور پھر یہ جو دعا کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، بعض مکانات ایسے ہیں کہ جہاں دعا کی قبولیت کی زیادہ بشارت دی گئی ہے، جیسے بیت اللہ میں ملتزم ہے، میزاب رحمت ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، اور دیگر مقامات ہیں۔ اسی طریقے سے بعض زمانے ایسے ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، وہ دعا اقرب الی القبول ہوتی ہے، جیسے تہجد کا وقت ہے، سارا سال وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہے، بارش کا وقت ہے، صف میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے وہ وقت ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی دشمن کے سامنے جہاد کے لیے صف بندی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف زمانے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں بہت اہم زمانہ وہ رمضان کا زمانہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، پورے روزے کے دوران جب بھی دعا کی جائے تو صائم کی دعا کی قبولیت کی بشارت ہے۔ پھر تہجد کا وقت ہے، سحری کھانے سے پہلے آپ اٹھیں، چند رکعت نماز پڑھ لیں، اور پھر دل لگا کر دعا مانگیں۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بہت محتاج ہیں۔ پوری امت میں ایک خلفشار ہے، انتشار ہے، جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ وبا کورونا کی وہ الگ سے ایک عذاب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، اور پوری دنیا کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا اس نے، معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پر خصوصی فضل ہے، اور اتنی تباہی یہاں نہیں ہوئی جتنی دوسرے خطوں میں ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم طرح طرح کی الجھنوں کا شکار ہیں، اور آئے روز کوئی نیا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بہت زیادہ الحاح اور اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت سنن ترمذی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ الصائم حتی یفطر، ان میں سے پہلے نمبر پر صائم کو ذکر کیا، روزہ دار، اس کی دعا افطار تک قبول ہوتی رہتی ہے۔ والامام العادل، اور جو امام ہے، مخلفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اگر وہ عادل ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ودعوۃ المظلوم، تیسرے نمبر پر مظلوم کی دعا کا ذکر کیا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ جب بھی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ تعالیٰ ان مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وَيَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مجھے میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور بضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ تو یہ تین لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، آپ کسی کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے، اور دوسرے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیلۃ القدر میں اور رمضان میں، لیکن
تین اس آدمی کو جس کے دل میں کسی سے بغض ہو، جو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، حلال رزق کھانے کا اہتمام کیا جائے، حرام رزق کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ان آداب کا لحاظ رکھ کر کے جلدی نہ مچائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جلدی نہیں مچاتا تو اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے۔ پوچھا گیا کہ جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی یوں کہنے لگے کہ دعوتو و دعوتو فلم یقبل، میں نے دعا کی، بار بار دعا کی، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، البتہ اس قبولیت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو آپ نے مانگی ہے، کبھی وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے لیکن اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، کوئی بڑا وبال آنے والا تھا، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اس کا بدلہ ملتا، وہ اتنا بڑا اجر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہوگا۔ تو اس لیے بہت یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، حلال رزق کا اہتمام کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اوقات قبولیت دعا کے ہیں ان میں زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے تہجد کا وقت ہے، بین الاذان والصلاۃ ہے، اسی طریقے سے افطار کا وقت ہے، یہ خاص قبولیت کے اوقات ہیں۔ تو آدمی باقی معمولات سے، مشغولیات سے فارغ ہو کر تو افطار سے 10-15 منٹ پہلے کم از کم وہ دعا کے لیے بیٹھ جائے، اور یکسوئی سے اور خشوع و خضوع سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔